نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ وہ روزہ رکھنا ہے. زکوٰۃ کا عام طور پہ جو معنی کیا جاتا ہے وہ پاکیزہ کرنا، تزکیہ کرنا اور بڑھنے کے معنی میں آتا ہے، بڑھوتری کے لیے آتا ہے. تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے جس چیز کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے ایک تو اس میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرا اس کی پاکی ہوتی ہے. اور پھر حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ پاک روح کو تقویت دیتے ہیں. تو یہاں اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ جسم کے اندر بھی اللہ پاک طاقت دیتے ہیں. تو یہ جو عام طور پہ ہمارے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ تھوڑا سا بیمار ہے تو روزہ نہیں رکھتا، یا اس کو کسی وقت بہت زیادہ شوگر کا ذیابطیس کا مریض نہیں ہے، ایسے اس کو وہم ہوتا ہے، یا دن کو 12-1 بجے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایسا نہ ہو کچھ ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں ایک وہم ہے، ایک بیماری. بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جو پابندی سے روزہ رکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شوگر رمضان میں ہماری ٹھیک رہتی ہے. اور یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جس نے جسم کو پیدا کیا تو وہ اس کی عبادت میں کوئی ایسا کام ہو کہ جس سے جسم کو نقصان ہو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی معمولی بیماری کی وجہ سے عام طور پہ ابھی چونکہ جو اطباء ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو ان کا کوئی شرعی لحاظ سے اتنا زیادہ اچھا ان کا کردار نہیں ہوتا. تو کوئی بھی آدمی چاہے وہ اپنی حیثیت بڑھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے لیے روزہ ٹھیک نہیں، یا معمولی سی سفر میں ہم روزے کو چھوڑ دیتے ہیں. پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اب وہ سفر نہیں ہے مشقت والا جس میں ہم روزہ چھوڑیں. اچھا بھلا صحت مند آدمی ہوگا، پتہ کر چلے گا کہ جی وہ چونکہ میں نے دن کو گولی کھانی ہوتی ہے اس لیے روزہ نہیں رکھتا، کیونکہ میں اینٹی بایوٹک استعمال کرتا ہوں تو اس لیے روزہ چھوڑ دیتا ہوں. تو حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جسم کی بھی غذا ہے روزہ، اس سے جسم بھی بہتر ہوتا ہے. اللہ نے اس کو بڑھنے کے لیے اس روزے کو ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے. اس لیے فرمایا کہ معمولی سفر ہو، معمولی بخار ہو، ایسی کوئی بیماری نہ ہو کہ جس کے کرنے سے ہمیں یہ ڈر ہو کہ جان کے جانے کا خدشہ ہے. ایسی بیماری میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے کہ جس میں ہمیں جان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. اور اللہ نہ کرے اگر ایسا کوئی معاملہ ہے کہ ہماری ایسی بڑی بیماری نہیں ہے، ہم نے روزہ چھوڑ دیا، تو ہم پہلے حدیث میں پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ پوری زندگی اگر روزہ رکھتا رہے گا تو اس کا بدل نہیں. اور اگر اس کا کفارہ دینا چاہے گا تو 60 روزے مسلسل رکھے گا، اور یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ اتنا ثواب اس کو ملے گا یا نہیں. یہ جو بقیہ دن ہے یہ پورے اہتمام کے ساتھ اگر کوئی ہمارا دوست، بھائی، گھر والے کوئی روزے میں کمی کوتاہی کر رہا ہے تو ہم اس کو ترغیب دے کر اس کو روزہ رکھنے پہ لائیں. اس کا پورا ساتھ اس کے جسم میں بھی، اس کی روح کو بھی فائدہ رہتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. آمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رجا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية
والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. آمين. اللهم رحمتك نرجو ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم آمين. واجعله له نورا وهدى ورحمة. آمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر العساكر المسلمين. آمين. اللهم انصر عساكر المسلمين. آمين. اللهم اغفر وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم اغفر وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. آمين. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. آمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. آمين ثم آمين.